الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، فرماتے تھے نہ لو نام الفت جو خودداریاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت، الفت اللہ تعالیٰ کی محبت، نہ لو نام الفت جو خودداریاں ہیں، بڑی ذلتیں ہیں، بڑی خواریاں ہیں. جناب خواریاں مطلب کیا؟ ذلیل ہوگا کہ آدمی نفس کو ذلیل کرنے کا مطلب ہے. اللہ کی محبت کا نام کیوں لیتے ہیں؟ جب مجاہدے کی چار تفسیر ہوتی ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب اللہ سے اللہ کو نہیں مانگیں، لیکن یہ نہ سمجھے کہ میں نیک بن گیا ہوں. گا خاندی مرا گا راندی مرا، اے عشق کجا کجا رسانی دی مرا. اے اللہ آپ کے عشق کے لیے کبھی یہاں دھکا کھاتا ہوں، کبھی وہاں دھکا کھاتا ہوں، کبھی یہ آزمائش کبھی وہ آزمائش شیخ کی. آپ کو پانے کے لیے کس کس راستے سے میں گزرا، تو لیکن آخر میں کمزور ہوں. اللہ کمزور ہوں، آپ سے مدد چاہتا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ آپ ہی کی عبادت ہے، آپ ہی سے مانگتے ہیں. لیکن اللہ سے اللہ کو مانگ کر پھر موبائل میں گھس گئے، اللہ سے اللہ کو مانگ کر اور غصہ حرام اس میں گھس گئے. وہ ایک مصیبت سے بچتے ہیں، دوسری مصیبت سر پہ کھڑی ہوئی ہے. کیوں؟ کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سفر کون سا ہے، کیا کیا مشکلات آئیں گی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے نا. اب یہ تو پتہ نہ کرنے سے کیا آسانیاں ہو جائیں گی؟ آسان. بھائی ساؤتھ افریقہ جانا ہے تو دبئی سے بھی ٹرانزٹ ہوتا ہے، فرینکفرٹ ایئرپورٹ سے بھی ٹرانزٹ ہوتا ہے. تو وہاں پہ ٹرانزٹ میں خرچے دھڑا دھڑ کر لیے، ڈالر پہ ڈالر پھینک رہے ہیں. جب وہاں پہنچے تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم اس وقت ٹرانزٹ میں ہیں اور بورڈنگ پاس میرے پاس، سب کے پاس ہے، لیکن ویزا کو آدمی بڑھا سکتا ہے، ایکسٹینڈ کر سکتا ہے. آخری تاریخ کا بھی پتہ ہے، لیکن زندگی کی آخری تاریخ کا پتہ نہیں ہے. اور ویزا بڑھ نہیں سکتا موت کا، نہ ایک ساتھ ادھر نہ ایک ساتھ ادھر، بس ختم معاملہ. اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ایمان عطا فرمایا ہے. ایمان کے تقاضے بھی ہیں. کیا تقاضا ہے ایمان کا؟ لا الہ، غیر اللہ کی نفی. لا الہ الا اللہ. جتنا غیر نکلتے جائیں گے اتنا ہر جگہ الا اللہ نظر آئے گا. دل میرا ہو جائے ایک میدان تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو. اور میرے تن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل. غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھو جدھر. پہلی نظر آسمان پر، پھر نیچے. ماں باپ اپنے آسمان پہ دیکھیں گے؟ نہیں، اللہ آپ کی عطا ہے. بیوی بچے گھر آنکھیں دانت وغیرہ سب لقمہ آیا، پہلی نظر آسمان پر، دوسری نیچے. اب جب آسمان پہ نظر ڈالیں گے خواجہ صاحب لقمہ لے کے چلے جائیں گے. اب تو ایک دم خسارہ ہو گیا. مطلب یہ کہ اس لقمے میں پوری دنیا ہماری غلام بنی ہوئی ہے، اس پورے لقمے میں. اب گنتے چلے جائیں، گوئٹے مالا سے الائچی آتی ہے کہ الائچی پاکستان میں بنتی ہے؟ کالی مرچ کیا پاکستان میں ہوتی ہے؟ آپ خود فیصلہ کر لو کہ جتنے گرم مسالے ہیں زیادہ تر تو باہر سے آتے ہیں، اور باہر سے بھی ایسے آتے ہیں کہ میں کیا بتاؤں، اسمگلنگ. اللہ معاف فرمائے. کسی چیز کا پتہ ہوتا ہے لیکن بولتا نہیں ہوں، بس تھوڑا اشارہ کر دیا بس کافی ہے. اگر جس ملک میں جس کی ضرورت ہوتی ہے نا اس پہ ٹیکسز زیادہ نہیں ہوتے، لیکن کوئی ملک ایسے ہوتے ہیں جہاں ٹیکسز لگا دیے جاتے ہیں زیادہ، حالانکہ کب ضرورت کی چیز ہے یہ، تاکہ اسمگلنگ سے آئے تو حرام کھائیں، تاکہ حرام کھائیں اللہ معاف فرمائے. تو کیا ہم حرام کھائیں گے؟ ہم اللہ معاف فرمائے. ایک لقمہ حرام کا 40 دن کی عبادت اخلاص والی لے جاتا ہے. میرے پاس ایک وقت بھی نہیں ہے اخلاص کا، ایک وقت بھی اخلاص کا نہیں ہے. اب دیکھیں بینک میں ضروری جانا ہوا، اب چائے آ گئی سامنے، یار وائس پریزیڈنٹ ناراض ہو جائے گا،
ہاں جی ایم جنرل مینیجر صاحب ناراض ہو جائیں گے، آرام پی لو چائے، خود فیصلہ کریں کہ بھائی. اور دوسرا ایک مینیجر ہے سودی بینک میں، اس کو وائس پریزیڈنٹ تک پروموشن مل گیا، مٹھائی لے کے بھاگے جا رہے کہ تو اللہ سے مقابلے میں اور آگے آ گیا، اس لیے لے مٹھائی لے تیرے لیے. خاتون کو حضرت والا کو کسی نے کہا کہ حضرت میری بھانجی جو ہے وہ الحمدللہ اس نے بہت بڑے نمبر لیے ہیں اور میڈیکل میں سلیکشن اس کا ہو گیا ہے، میڈیکل میں سلیکشن ہو گیا ہے، تو دل میں آتا ہے آپ سے پوچھوں، مٹھائی لے جانا چاہتا ہوں. اچھا آپ کی بیٹیاں کیا کر رہی ہیں؟ کہ ماشاءاللہ دونوں عالمہ بن رہی ہیں. ان کو کبھی کچھ دیا؟ آپ دین پر چل رہے ہو، آپ کی طرف انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ یہ دیندار ہے. آپ جب مٹھائی دیں گے آپ کی بیٹیاں اس کا مطلب غلط ہیں، اور آپ ان کو مٹھائی دیں گے کہ شاباش اور نامحرم سے اٹھو بیٹھو، شاباش پیشنٹ کے قریب ہو جاؤ، شاباش نائٹ ڈیوٹیاں کرو، 70 دیکھو، یہ اس لیے مٹھائی دے رہے ہیں آپ. خبردار اگر مٹھائی دی تو مٹھائی دینا دلیل ہے کہ تو کامیاب ہے، ناکام ہے. کامیاب کیسے ہے؟ اللہ معاف فرمائے. ناکام مسوا مٹھائی دے رہے ہیں اپنے بچیوں کو، آپ نفسیاتی بنائیں گے کہ ہم 3 سال ہو گئے پڑھ رہے ہیں، ہمیں تو کبھی ابا نے کوئی چیز نہیں دی. اگر اچھے نمبر بھی آئے تو بعض لوگ کنگلے ہوتے ہیں خواہ کے، کیا ضرورت ہے دینے کی، دین میں ہی آگے بڑھ رہی ہے نا. جناب میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو امتحان میں ان کے نمبر صحیح نہیں آئے، لیکن گھر کے بڑوں نے ان کو ہدیہ دیا کہ یہ ہدیہ اس چیز کا ہے کہ آپ لگے ہوئے ہیں کام میں. اب وہ خوش ہو گئے. نمبرات کے لیے تو پڑھنا ہی نہیں ہے. اللہ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ نے جو کونوا مع صادقین فرمایا تو ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانیاں بھی فرمائی قرآن پاک میں، صفات، نشانیاں الگ، صفات بھی فرمائی اللہ تعالیٰ نے. جب وہ صفات کا حامل کوئی مل جائے، کھول دینا اس کو کھول دیجیے گا پنکھے کو، تو پھر اگر مگر ٹہمے نہیں کرنا مناسبت کے بعد. پھر اس کے بعد اگر ٹہمے کیا اس کا مطلب مناسبت ہی نہیں ہے. جب مناسبت نہیں تو فائدہ کیا ہوگا؟ آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا، آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا، عمر بھر ناؤ پر بیٹھے رہے مگر ساحل نہ ملا. ہم اس لیے شیخ کو نہیں بتائیں گے کہ شیخ منع کر دے گا، اور بعد میں اگر تعلق مضبوط ہے، شیخ کو پتہ چل گیا یہ آپ نے کیا کیا، حضرت غلطی چاہتا ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، آئندہ نہیں ہوگا. مکس گیدرنگ میں بیٹھ کے آرام مزے لے کر اب آئندہ نہیں ہوگا، آئندہ مر گئے پھر کیا ہوگا. تو اس لیے شیخ کو بھی بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے. دیکھ اپنے حالات بتاتے نہیں ہیں کہ اس وقت تو سب سے بڑا حال موبائل کا بتانا چاہیے شیخ کو کہ موبائل سے میں کتنا بچا ہوا ہوں، میری بیوی بیٹی بہنیں جو بھی ہمارے انڈر میں ہیں وہ ہم سے کتنا بچے ہوئے ہیں. بتائیں نا شیخ کو کہ ہم خود ڈوبے ہوئے ہیں، اس کے اندر مر رہے ہیں، تو ہماری اولاد تو ہم سے بھی آگے. یہ کیوں نہیں بتاتے ہم لوگ؟ اس کی فکر نہیں ہوتی. جناب کچھ عرض کر لوں. یہ ہے شیخ العرب والعجم پیارے شیخ، ان کا بیان ہے 29 رمضان المبارک 1404 ہجری، 43 سال پہلے کا، خانقاہ امدادیہ اشرفیہ گلشن اقبال. دوستوں، درد بھرے دل سے ایک بات پیش کرتا ہوں. اور مسجد میں حاجی افضل صاحب بھی تھے پراچا. حاجی افضل پراچا صاحب کون ہیں؟ حضرت مجدد کی صحبت میں بیٹھے رہے. الحمدللہ میں نے زیارت کی ہے ان کی. وہ واکر پر آتے تھے. یہ باتیں مجمع میں نہیں بیان کر سکتا آدمی، خدا نہ خواستہ کسی نے کچھ کہہ دیا اس کا راستہ بند ہو جائے گا. کیونکہ دماغ میں کنڈر گارڈن سے پہلے ہی گھر کے اندر ڈی فار ڈاگ پڑھایا جا رہا ہے، پھر اسکول، کنڈر گارڈن سے اسکول، اسکول سے کالج، کالج سے یونیورسٹی، یونیورسٹی سے بڑے انسٹیٹیوٹ، اور 95% بے حیائی کے اڈے کوچنگ سینٹر جہاں ہماری بیٹیاں جا رہی ہیں. اللہ معاف فرمائے. پوری دنیا دنیا دنیا. بس کبھی بیٹیوں کو قرآن پاک اور عالمہ کا خیال آیا، حافظہ بنانے کا خیال آیا؟ تو حاجی افضل پراچا صاحب واکر پر آتے تھے. جیسے حضرت نے دیکھا بھائی جلدی کرسی لاؤ، سیدھا حضرت کے قدموں میں. حاجی صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ حضرت آپ کے قریب جو ہے نا مجھے تھانہ بھون اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی خوشبو ملتی ہے. یہ ہے آنکھیں بصیرت والی. ایک دن میں عصر کے بعد آیا تو حاجی افضل پراچا صاحب تشریف فرما تھے. حضرت نے فرمایا ان کو تیل لگاؤ. اللہ کا احسان ہے، مالک کا کرم ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرفی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹرین میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے. حضرت پھول پیر رحمۃ اللہ علیہ مالش کر رہے تھے. اتنی بڑی شخصیت سب کے سامنے. میں حضرت کو دبا رہا تھا تو شیخ العرب والعجم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تیرے متعلقین آس پاس میرے کمرے میں کھڑے ہیں،
تمہیں برا تو نہیں لگ رہا؟ میں اللہ معاف فرمائے، حضرت برا کیسے لگے گا؟ آپ کا احسان ہے کہ آپ موقع دے رہے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ والے کو دبا رہے تھے، تو کہا حضرت ہمیں دبانے کا ثواب مل رہا ہے، تو فرمایا وہ تو میری وجہ سے مل رہا ہے۔ کہا آپ کی وجہ سے کیوں؟ پیر پیچھے کر لیے، کب دباؤ دباؤ۔ اب برطانیہ میں حضرت کو دبا رہے تھے لوگ اچھے خاصے، امرت جو لڑکیوں کے حکم میں ہے نا، انہوں نے کہا حضرت آپ کو ہم دبائیں؟ فرمایا نہیں، آپ لڑکیوں کے حکم میں ہے، اصل میں میرے پاس ایک سانپ ہے، اس کا نام ہے نفس، وہ کسی وقت بھی مجھے اور آپ کو ڈس سکتا ہے، اتنے لوگوں کی موجودگی میں، پھر بھی منع کر دیا۔ فرمایا کہ ہم آپ کے جسم سے، چہرے سے محبت نہیں کرتے، آپ کی روح سے محبت کرتے ہیں، آپ کے ساتھ احتیاط ہے ہماری، اور یہ جو دبا رہے ہیں ان کو ثواب مل جائے گا، لیکن جسم دبانے سے اللہ نہیں ملیں گے، نفس کو دبانے سے اللہ ملیں گے۔ جملے دیکھو کیسے ہیں بھائی، دیکھیے قرآن پاک کے معاملات ہیں نا۔ نفس کا، شیطان کا باپ ہے نفس امارہ بالسوء، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ تو قرآن پاک ہے۔ امارہ بالسوء، بچھو، کام میں ڈنک مارنا اس کا۔ اور دوسرا نفس ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس لوامہ، یہ دوسرا نفس جو ہے لوامہ، کیا مطلب؟ نیکی گناہ، نیکی گناہ، نیکی گناہ، بار بار توبہ کی فکر، ماشاءاللہ، یہ بھی مبارک ہے۔ اس کے بعد ہے نفس مطمئنہ، جو کل مغرب میں یا کسی وقت ساتھی نے آیات مبارکہ پڑھی تھی نماز میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، راضیہ مرضیہ 5 نفس ہو گئے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، ہم نے حضرت سے سنا، شیخ العرب العجم سے، کہ جب نیک آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو زیادہ تر یہ آواز سنتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والی روح اپنی رب کی طرف لوٹ آ، اے اطمینان پانے والی روح اپنے رب کی طرف لوٹ آ، اس طرح کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی۔ بتائیے اللہ کی رضا مقدم ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ بندے کی رضا مقدم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ اس کو ڈر نہ لگے کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا بھائی، تو آگے کا مرحلہ کیا ہے، وہاں تو ستائے گئے دنیا میں۔ تو اے اطمینان پانے والی روح، وہ اطمینان پانے والی روح جسے ذکر سے، تلاوت سے، نماز سے، حج فرض ہو گیا تو حج، روزے سے، دعاؤں سے، نماز سے جس کو اطمینان ملتا تھا گناہ نہ کر کے، اے اطمینان پانے والی روح اب اپنے طرف جس کو میرے نام سے اطمینان ملتا تھا، کیا بات ہے، ذکر سے، تلاوت سے، دعاؤں سے اطمینان۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اوور ہیڈ ٹینک میں پانی بھر دو، 3 دن پانی نہیں آئے گا، بھر دیا پورا فل، ٹوٹیاں کھول دی، دل میں ہر نیکی کا نور جمع ہو گیا، آنکھ کی ٹونٹی، ناک کی ٹونٹی، ناک کی ٹونٹی مطلب خوشبو سن رہے نامحرم کی قریب جا کر، زبان کی ٹونٹی 20 گنا ہے، کان کی ٹونٹی، ہاتھ کی ٹونٹی، پیر کی ٹونٹی، دماغ کی ٹونٹی، دل کی ٹونٹی، یہ تو کھلی ہوئی ہے۔ اب جب اللہ فرمائیں گے لاؤ، تو آپ میں نے اتنی عبادت کی، اتنے بیان کیے، ہاتھ ہلا ہلا کر بیان کیے، ہاں تو لاؤ نا، کہاں ہے؟ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے زیادہ مفلس کون؟ فرمایا عرض کیا کہ جو گناہ کے ساتھ نہیں، نیکیاں لے کر آیا ہوگا انبار کے انبار۔ ایک کہے گا یا اللہ اس نے میری غیبت کی تھی، چلو مال دو ادھر جاؤ، بہتان لگایا تھا، بدگمانی کی تھی، گالی دی تھی، گریبان پکڑا تھا، آخر میں خلاص، نیکیاں خلاص، اب اس کے گناہ اس پر ڈال دو۔ جی چاہے آپ کیسے بھی دینی حلقے میں بیٹھے ہوں، غیبت کو روکیں، نہیں رکتا خود اٹھ جائے۔ آپ جاب کرتے ہیں کسی جگہ، غیبت شروع ہو گئی، آپ ایسے اشارہ کر کے پیٹ کی طرف واش روم چلے جائیں، اس وقت وہ واش روم اس سے جگہ اچھی ہے زیادہ، بات بدلنے کی کوشش کریں۔ اور اگر ایسا معاملہ ہے کچھ نہیں کر سکتے، نوکری نہ چلی جائے، دل میں استغفار کا ہاں میں ہاں نہ ملائیں، ہاں میں ہاں نہ ملائیں۔ دینی مجلسیں، حضرت مجدد فرماتے ہیں ہمارے دینی مجلسیں ہماری اس بےہودہ عمل سے خالی نہیں ہیں، عوام تو عوام، خواص بھی اس میں مبتلا ہیں۔ بس باتیں شروع ہو گئی، اگر میں خاموش کراؤں گا، اگر میں چلا جاؤں گا یہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے سلیم الحق صاحب، اللہ ناراض ہوں تو بھلے ناراض ہو جائیں، سارا جہاں خلاف و پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، پھر اپنی نظر سے جانچ کر تو خود کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ کرنا چاہیے۔ تو آسان ہے، بالکل آسان ہے۔ آپ کینیڈا کی امیگریشن کا فارم مجھ سے بھروا لیں، خواجہ صاحب تو ابھی انکار کر رہے ہیں پوچھنے سے پہلے ہی، کیوں؟ ریجیکٹ کا ٹھپا لگ جائے گا، پھر آگے ویزا دوسرے بھی نہیں ملیں گے۔
اور ایمان کا فارم جس سے چاہیں بھروا لیں، گوگل مفتی سے بھروا لیں. ارے ایسا زبردست تفسیر بیان کرتا ہے. آپ مفتی ہیں؟ آپ عالم ہیں جو کہہ رہے زبردست تفسیر بیان کرتا ہے؟ یہ خود عالم ہے، مفتی ہے. کہاں سے اس نے بخاری پڑھی ہے؟ کہاں سے اس نے تخصص کیا ہے؟ شیو کیا ہوا حرام کام، پینٹ شرٹ پہنے ہوئے یا نہیں بھی پہنے ہوئے حرام کام، ٹخنا چھپا کر حرام کام کر رہا ہے. لڑکی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے سوالات پوچھنے والی، یہ مفتی ہے؟ کسی کو کہہ دو مفتی ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے کہہ دو مفتی ہے، کیا فرق پڑتا ہے اس میں؟ 2000 دیے کہ آپ ٹیلی ویژن پر آ جاؤ، آپ کی شکل آئے گی. 2000 بھی نہیں چاہیے، 2000 مجھ سے لے لو، میری شکل ٹیلی ویژن پر آ جائے. اب وہ جناب ہمارے پاس بیوقوف لوگ آتے ہیں. یہ کل ایک مفتی صاحب لڑکی کے سامنے آئے تھے وہ چینل پر، اور اس میں سوال جواب ہوئے. لڑکی نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ جو ہے مفتیوں کے مجھے دیکھ رہے ہیں، تو بے غیرت کیوں بیٹھی ہوئی ہے یہاں؟ لکھ کر دو کہاں سے یہ مفتی بنائے. لیکن بس پھر ہم اچھالتے وائرل کرتے، کدھر سے مفتی بنایا یہ؟ کون سے مدرسے سے پڑھا ہے؟ لیکن بس اس میں گھسے ہوئے ہیں گوگل کے اندر، اللہ معاف فرمائے، چینلز میں گھسے ہوئے ہیں اور پھر نعوذ باللہ برے لفظ کہہ کے اپنا ایمان بھی کھوٹا کرتے ہیں. ایک مفتی صاحب لڑکی سے بات کر رہا تھا، اچھا چلو بات کر بھی رہا تھا، تو ہم مفتی پر ایمان لائے کیا؟ ہم تو اللہ پر ایمان لائے، اکیلے اللہ اکیلے ہیں، ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے. ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آخری نبی ہیں، اور ہمارا ایمان سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ہے. الحمدللہ جنت دوزخ پر ایمان ہے. ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھے ہوئے الحمدللہ اس گھر میں پیدا ہوئے ہیں. خوش ہوتے ہیں کہ فلاں مفتی ایک جملہ بتا دو کہاں کا مفتی ہے، خوش ہوتے ہیں، غلطی پکڑتے ہیں آؤ مفتی. اچھا میں کہتا ہوں کیا تو ان کا کام ہمارے لیے حجت تھوڑی ہے. ہمارے لیے قرآن پاک ہے، احادیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان علی شان ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ہے، جنہوں نے عمل کیا اللہ والے. ہمارے لیے یہ معاملہ ہے. خوش ہوتے ہیں بدنام کر کے. ان کا پتہ نہیں ہے کہ تھوک آسمان پر پھینکو گے تیرے منہ پر گرے گا. چراغ بجھاؤ گے دین کا تمہاری داڑھی جل جائے گی. داڑھی والے زنا میں بھی نہیں پکڑے گئے، داڑھی والے بدفعلی میں بھی نہیں پکڑے گئے، داڑھی والے فراڈ میں بھی نہیں پکڑے گئے. پھر ایک صاحب آتے ہیں، یہاں ان کے بیٹے بہت آگے آ گئے ہیں، یہاں آتے ہیں اور بہت محبت کرتے ہیں، لیکن اس بار پتہ نہیں کیا ہوا، رمضان میں آئے مل کر اور داڑھی والوں کے لیے کچھ کہا. میں نے کہا یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. تھانہ بھون میں چوری ہوئی تھی دارالعلوم دیوبند میں، پولیس آ گئی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے کہا یہ طلباء چوری کرتے ہیں، افسوس خبردار اگر طلباء کو کچھ کہا تو طالب علم مر جائے گا، چوری نہیں کرے گا. چور طالب علم کے روپ میں آ جاتا ہے. سب کو پتا ہے کہ داڑھی کے کتنے فراڈ ہوئے، کچھ بھی ہوئے، آج بھی لوگ داڑھی والے سے محبت کرتے ہیں الحمدللہ، اس لیے ان کو آگ لگتی ہے. بھائی مسئلہ ہے سامنے سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا، دائیں سے بائیں سے داڑھی کا یہ بچہ رکھنا چاروں ائمہ کے نزدیک واجب ہے. چاول برابر کم کرنا، داڑھی منڈانا حرام ہے، 24 گھنٹے کا گناہ ہے. ایک آدمی نے سن لیا کہ یا اللہ اتنا بڑا گناہ، اے اللہ میری مدد کر میں کمزور ہوں. آپ ایک دن دیکھیں گے اللہ کا پیارا بنا ہوا ہوگا. اور جو کہ چھڈو جی مولوی دی گل ہے، مولوی دی گل نہیں ہے، قرآن پاک جی احادیث مبارکہ دی گل ہے، مولوی دی گل ہے. اللہ سے کہیں گے مولوی دی گل ہے یہ. اب حضرت مجدد نے فرمایا لوگ بتاتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں مولوی کافر بناتا ہے، مولوی کافر بناتا ہے. بڑا جھوٹ بولتے ہیں آپ. ایک نقطہ بڑھاؤ، مولوی کافر بتاتا ہے. کیوں؟ کہ آپ نے خود آ کر کہا کہ میں نے داڑھی کو برا کہا ہے، شرعی پردے کو برا کہا ہے، صحابہ پر اعتراض کیا رضوان علیہ مجمعین میں. تو مفتی کہے گا کہ آپ نے جو دینی شعار کا مذاق اڑایا ہے، روزے وغیرہ کا کہ روزہ بھوکے ننگوں کا نعوذ باللہ ہوتا ہے، تو آپ کلمہ پڑھو، نکاح دوبارہ کرو. اس کے لیے شادی کارڈ دینے کی ضرورت تھوڑی ہے، نکاح کے لیے سب کو بلانا تھوڑی ہے. مسائل میں نہیں بتاتا، مفتی صاحب کو بتائیں گے کہ یہ مسئلہ ہوا ہے، مفتی صاحب فون ملائیں گے، آپ کو کہیں گے فون ملا ہے بیوی سے، اور مجمع نہیں لگائیں گے، بتاؤں گا بھی نہیں میں. لیکن وہ تو محسن ہوا، فرمایا ہم تو آپ کے محسن ہوئے کہ آپ کو کفر سے بچایا ہم نے. آپ کو آپ کہتے ہیں مولوی کافر بناتا ہے، بتاتا ہے، آپ نہیں بتاؤ، ہم کو کیا معلوم کیا معاملات ہیں. بس ننگی فلمیں سمجھ میں آتی ہیں، یہود و نصارہ اور ہنود کی نقل سمجھ میں آتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل سمجھ میں نہیں آتی. ارے دوستوں مدارس نہ ہوتے، علماء نہ ہوتے، ہمارا نام رام چندر بھگوان داس ہوتا، رام چندر ہوتا. اللہ معاف فرمائے. اللہ کا احسان ہے جس رب نے ہمیں علماء دیے، مدارس دیے. خوش ہوتے ہیں ہم کسی کی برائی دیکھو مولانا پکڑا گیا. اچھا پکڑا گیا پھر کہاں لکھا ہوا ہے سارے بیان کرنے والے، سارے داڑھی والے، سارے علماء، سارے حفاظ، ان سے کبھی کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا. آپ خواجہ صاحب بتائیں کہ یہ لوگ معصوم ہیں؟ نہیں، معصوم تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے، فرشتے ہیں. ہمارا کام ہے عمل کرنا. ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہیں اور اللہ والا بننے کے لیے اللہ والے کو تلاش نہیں کرتے. تو حضرت والا نے مجھ سے فرمایا کہ حاجی افضل پراچا صاحب کے سر میں مالش کر لو. میں مالش کیا الحمدللہ. اثر کے بعد فرمایا ہاتھ دکھاؤ.
میں نے ہاتھ دکھایا تیل لگا ہوا تھا. کہا تجھے جذب کرنا ہی نہیں آتا تیل؟ پھر جناب تو حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ مالش کر رہے ہیں, اتنی بڑی شخصیت عالم اسلام کی. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک چنے ہوتے ہیں ہرے ہرے بولے, جس کا بولا بولتے ہیں جس کو, تو دوسرے چھیل چھیل کے کھا رہے تھے. تو حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا مولوی عبد الغنی اس وقت میرا سرپرست ہے. دیکھو ہنسی مذاق کیسی ہوتی ہے. آپ لوگ چھیل کے اس کے منہ میں ڈالیں. اب جناب وہ خود کھا رہے ہیں 4 دانے, حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں جا رہے ہیں 12 دانے. اور ہندو ایک بیٹھا تھا تو اس نے کہا جو سیوا کرے وہ میوہ کھائے. سیوا یعنی خدمت, وہ میوہ کھائے یعنی اللہ یہاں بھی دیتے ہیں. اس میں پہلے ماں باپ ہیں, پھر دینی استاذ ہے, پھر اگر جس کا شیخ ہے تو شیخ ہے, پہلے تو ماں باپ کا درجہ ہے بھائی. تو فرمایا دیکھو میرا سرپرست بنا ہوا ہے, آپ سب اس کا خیال کر رہے ہیں. اسی طرح جو اللہ والے سے جڑ کر رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جڑنے والوں کو بھی نواز دیتے ہیں. کیسے؟ ایسے جناب صابر علی صاحب ہمارے گھر پر آئے, یا خواجہ صاحب آئے. خواجہ صاحب ڈرائیور ہے؟ کہ ہاں ڈرائیور ہے. بیٹا مفتی فرحان میاں دیکھو جو چیزیں یہاں رکھ رہے ہو نا وہ ڈرائیور کو بھی دو. آپ ڈرائیور کو جانتے ہیں, آپ کو نام پتا ہے, کوئی دوستی ہے, کوئی رشتے داری ہے, کوئی پڑوس ایک ہے, اس کی وجہ سے اس کو بھی مل رہا ہے. تو اللہ کے پیارے ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نواز دیتے ہیں. شرط یہ کہ اللہ کے لیے معاملہ ہو, اللہ کے لیے معاملہ ہو, بس ختم. ایک عام آدمی اللہ والا بن جائے ایک نور, اور عالم اللہ والا بن جائے نور علی نور, اس کی خاموشی بھی ہادی ہوگی. یہ لوگ ہدایت کے چراغ ہیں علماء اور مفتی صاحبان. لیکن میڈیا اس کا کام ہے حلال کو حرام پیش کرنا, حرام کو حلال پیش کرنا. ان کا کام ہے لوگوں کو علماء سے اللہ والے سے دور کرنا, اور ہم ان کی قیمت لگاتے ہیں. مولانا کی, مفتی صاحب کی اپنے کپڑوں سے قیمت لگاتے ہیں. بھائی ان کی قیمت لگانے والے اللہ ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں یہ لوگ. ہمارا فرض ہے اپنے گناہوں کو سوچیں کہ ہم کس گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. کسی کو ٹارگیٹ بنانا, اچھا یہ تو میرے ماموں آیا ہوا ہے بیان میں, اور ماموں نے زکات تو دی نہیں ہے, اب فوراً زکات پر بیان شروع ہو جائے گا. تو اللہ کے لیے تو نہیں ہوا نا. تو حاجی افضل پراچا صاحب بھی اس بیان میں تھے. دوستو درد بھرے دل سے ایک بات پیش کرتا ہوں. جس کے قبضے میں آپ کی صحت ہے, جس کے قبضے میں آپ کی تندرستی اور بیماری ہے, جس کے قبضے میں آپ کی عزت و ذلت ہے, جس کے قبضے میں آپ کی موت و حیات ہے, جس کے قبضے میں جنت و جہنم کا فیصلہ ہے, ایسی قدرت والے مالک کو گناہ کر کے ناراض کر دینا, اور بیوی کو خوش کر دینا, دفتر والوں کو خوش کر دینا, یا چند عاجز اور غلاموں کو خوش کر دینا, اور ایسی قدرت والے مالک کو ناراض رکھنا, یہ عقل کی بھی کمی کی نشانی ہے. لیکن بعض وقت عقل سے انسان فیصلہ کرتا ہے کہ یہ مفید ہے. دیکھیے سورج نے آج تک اعلان نہیں کیا کہ یا اللہ ستارے بہت زیادہ ہیں, آپ مجھے کوٹ کوٹ کے ستارہ بنا دیجیے. کیوں؟ ہر بات میں جملہ کہ ڈیموکریسی ہے, جمہوریت ہے, اور زیادہ تر کی داڑھی کٹی ہوئی ہے تو ہم بھی داڑھی کٹائیں گے. قرآن پاک حدیث پاک کچھ بھی نہیں ہے نعوذ باللہ. ڈیموکریسی, آپ میرے شیخ ڈیموکریسی کا کباڑا کر دیا. ستارے کتنے تھے رات کو؟ گن سکتا ہے کوئی؟ نہیں. ابھی بھی ہیں لیکن سورج کی روشنی میں نظر نہیں آتے. تو ایک سورج نکلا, جب مہر ہوا نمایا چھپ گئے تارے, جب مہر نمایا ہوا چھپ گئے سب تارے, وہ ہم کو بھری بس میں تنہا نظر آئے. کیا مطلب؟ کہ اللہ کی جب محبت آئی تو دنیا کی حرکتیں ساری غلط ہمارے آنکھ سے گر گئیں, یہ مطلب ہے. سورج ہے اس وقت, لیکن ڈیموکریسی کی بات نہیں کرتا اللہ سے کہ اللہ تارے اتنے زیادہ ہیں تو آپ مجھے کوٹ کوٹ کے تارہ بنا دیجئے. نہیں کہا الیکشن کے لیے فجر کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی. تو کہاں ہے تارے؟ چودھری کا چاند ہو اور وہ بھی موجود ہوتا ہے, لیکن سورج کے آگے سب کلر رنگ ہوتے ہیں. آئیے آپ سب جواب دیں. آپ کو پتا ہے میرے سوالات آسان ہوتے ہیں. گاڑی والے زیادہ ہیں یا موٹر سائیکل والے زیادہ ہیں؟ ہاں تو گاڑیاں بیچو. فلیٹ والے زیادہ ہیں, بنگلے والے زیادہ ہیں؟ فلیٹ والے. اب بنگلہ بیچو. دیکھو حضرت والا کی مثال کو انکار ہی نہیں کر سکتا. ایک آدمی ٹورسٹ گیا جنگل میں, ساؤتھ افریقہ کے 360 کلومیٹر سفاری جنگل میں. شیر نے کہا اتھے آ. اب یہ نہیں مجھے بولنا شیر کو پنجابی نہیں آتی, اردو بھی نہیں آتی, میمنی بھی نہیں آتی. اتھے آ, دل تراشا. جناب گیا, جی سر حکم. شیر صاحب کہا دیکھ میرے کو ووٹ دینا ورنہ تو جانتا نہیں ہے میں کون ہوں. سر مسئلہ نہیں ہے. آگے گیا, ہزاروں بندر, لومڑیاں, ہرن. ڈیموکریسی
شیر کو ہرا دیں گے ہم ووٹ کے ذریعے. ہماری بات مانو. بندروں نے کہا غوں 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 ایسا کریں گے تیرا پاجامہ خراب ہو جائے گا. یہ شیر کے پاس گیا کہ سر میں تو حاضر ہوں لیکن آپ تو ہار جاؤ گے. یہ 1000 بندر، 1000 لومڑیاں، 1000 گیدڑ اور کیسے کیسے ہاتھی وغیرہ، زرافہ وغیرہ، اس کی تو گردن آپ سے بھی اونچی ہے زرافے کی. تو آپ تو گئے، آپ تو ہار جائیں گے. کہا فکر مکہ ہوا، ووٹر لسٹ دینے میں ابھی آتا ہوں. آ کے جو دھاڑ ماری نا سب کے قبض ٹوٹ گئے. تو شیر کا خالق اور مالک جس کے دل میں رہے گا وہ فیس بک یوٹیوب کے کمینے پن میں جائے گا. وہ جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، جس کے قبضے میں صحت ہے. لیکن وہ اکثریت کی بات کرتے ہیں نعوذ باللہ. ابھی کچھ دنوں کے بعد، 1 مہینہ کچھ دن کے بعد کسائی صاحب آئیں گے. اس وقت کتنے بکرے کھڑے ہیں، کتنی ہمارے اشرف مدارس میں جو قربانیاں ہوتی ہیں اگر دیکھیں ذرا، ایک دن کے اندر 30-30 35 پیسی گائیں قربان ہو جاتی ہے. کسائی تو 4 ہیں، گائے تو زیادہ ہیں. لیکن وجہ کیا ہے؟ اللہ نے جو شیر کو دل دیا اور لومڑی بندر کو دل نہیں دیا. اللہ نے جو کسائی کو دل دیا ہے، وہ بیل وغیرہ جو بھی ہوتی گائے وغیرہ اس کو دل نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو ایسا دل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جس سے مخلوق کا خوف ختم ہو جاتا ہے. بدتمیزی نہیں کرے گا، ستائے گا نہیں. لیکن جس کے دل میں اللہ نہیں ہے وہ بیوی کو مارے گا، گالیاں دے گا، طنز کرے گا، طلاق کی دھمکی دے گا اور بے غیرت بن جائے گا. میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، رول مانی تفسیر ہے. یغلبنا کریمن و یغلبہن لئیم. کریم شوہروں پر بیوی غالب آ جاتی ہے. لئیم یعنی کمینہ، اور تشریح میں لکھا ہے کمینہ بھی ہے، بے غیرت بھی ہے، ذلیل بھی ہے، گھٹیا بھی ہے، ہجڑا بھی ہے. جو بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے، طلاق کی دھمکی دیتا ہے، ماں باپ کے گھر نہیں جانے دیتا، پیسے بند کر دیتا ہے، کپڑے پھاڑ دیتا ہے، طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے. یہ جملہ حدیث پاک کا کیسا ہے؟ اور فیصلہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے فاحب ان اکون کریما مغلوبا. میں اس کو محبوب رکھتا ہوں کہ کریم رہوں، مغلوب رہوں. ولا احب ان اکون لئیما غالبا. یہاں میں لئیم کا ترجمہ نہیں کر سکتا ادب کی وجہ سے. میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ برے اخلاق کر کے ازواج مطہرات پر حاوی ہو جاؤں. سوچیں، قیدی ہے بیوی ہمارے پاس، ماں باپ بھائی بہن کوئی بھی نہیں اس کے جناب. ایک اور غصہ چالاک ہے، ہمیشہ سے کمزور پر آتا ہے. ہاں ہمیشہ کمزور پر آتا ہے غصہ، طاقتور پر نہیں آتا ہے نا. یار جو سی او ہے فرض کریں، اس کو چیئرمین پر غصہ نہیں آئے گا، نیچے والوں پر غصہ آئے گا. پولیس والے کو اوپر ہمیں غصہ تو آئے گا، غصے کا اظہار نہیں کر سکتے. اور یہ جو تڑیاں لگا رہا ہے ڈی آئی جی آ جائے تو سر تہاڈا غلام سر ہے کیوں ہے تو نے مجھے یاد کیا جناب ہے جی، 10 سلوٹ ایسے زور سے مارے گا گھٹنے میں درد ہو جائے گا. یہ بات ہے. تو اللہ سب سے بڑے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا غصہ حرام ہے، اور شیطان آگ سے بنا ہوا ہے، غصہ بھی آگ سے بنا ہوا ہے. غصہ چالاک ہے. ایک آدمی گھر میں آیا اور بیان سنا ہوا ہے، قرآن پاک کا معاملہ ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. بیویوں سے بھلائی سے پیش آؤ. کس نے سفارش کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اگر کوئی کہے منسٹر کہے کہ میری بیٹی ہے خیال رکھنا، ورنہ کا صد فکر نہ کرو، جیسے آپ کی بیٹی ایسے میری بیٹی، ایسا دماغ ٹھیک ہو جائے گا وہاں پر. ایک آدمی گھر میں غصہ اور بیوی سے کہا جلدی آؤ آج تمہارا سر پھاڑ دوں گا، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، چیخیں مار رہا ہے. تو بیوی نے کہا سرتاج میری اللہ نے سفارش کی ہے، آپ حکم کرو، جو غلطی ہے میں معافی مانگ لیتی ہوں آپ سے. نہیں، ہمارے دماغ میں فیس بک یوٹیوب کی لڑکیاں ہیں، ہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بدماشیاں ہیں، ٹکا ٹک ہے، اور پتہ نہیں ٹویٹر کیا ہے. تو کیا بیچتی ہے ان لڑکیوں بے حیا زانیہ عورت کے سامنے؟ تو کیا بیچتی ہے؟ اور بیگم صاحبہ تم کیا بیچتے ہو؟ شکل کیسی ہے تمہاری؟ وہ لڑکے جو ہے وہ طلاقی مار دھاڑ، بیوی کو کمزور سمجھ رہا ہے. منسٹر کی سفارش سمجھ میں آ جاتی ہے، اللہ کی سفارش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارشیں سمجھ میں نہیں آتی. تو غصہ کرنے لگا کہ اللہ نے میری سفارش. اچھا جو ماں باپ لڑتے ہیں نا، طلاق کی دھمکیاں، مار پٹائی، گندی گالیاں، بیٹا بیٹی نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں اور بد دعا دیتے ہیں، ٹکا ٹکا کر بد دعا دیتے ہیں. زندگی ہماری جہنم کر دی، ہر وقت لڑائی، ہر وقت لڑائی. نکاح ابھی وقت نہیں ہے. نکاح میں جو خطبہ مسنون پڑھا جاتا ہے نا، 4 دفعہ اللہ نے ڈرایا ہے. ایک بار تنبیہ فرمائی ہے اس میں. آپ بتاؤ نکاح کا وقت ہے، ڈرایا کس لیے؟ تاکہ ابھی جو ہوشیار بن رہے ہیں نا، تنہائی میں تم کیا کرتے ہو؟ جس چیز کی اللہ نے اجازت نہیں دی میاں بیوی کو، تم وہ کام کرتے ہو. التی کانت تعمل الخبائث، خبیث کام کرتے ہو. یہاں تو بڑے ایسے رہتے ہو، گھر میں اکیلے میں بیوی کو مارتے ہو، چلاتی ہے بیچاری، معافیاں مانگتی ہے.
سگریٹ پی کر اس کے بعد داغ لگاتے ہو منحوس آدمی. آ نہ جائے گی میری رائے گاں تجھ سے فریاد ہے رب جہاں. اللہ نے سفارش کی ہے. اب کمزور ہے بیوی, تو جب وہ گھسا نا گھر کے اندر, اس نے خوب ٹکا کر جوش ڈنڈا نکال دیا, بریف کیس میں لایا تھا. اچانک ٹن ٹن کی آواز ہوئی, تو شیشہ ہوتا ہے نا جس میں باہر دیکھتے ہیں کیا ہے, ایسے دیکھا, ڈر کے پیچھے ہٹ گیا. 4 ادر سالے. اگر فرمائے سالے مت کہا کرو کیونکہ گالی میں استعمال ہوتا ہے. مارو سالے کو 2 جوتے میری طرف سے. ہاں, وہ بنگلہ دیش میں شالا بولتے ہیں. صحیح ہے, ماشاء اللہ. حضرت میں ایسی ڈانٹ لگاتے کبھی بھی, کیا مشکل ہے تمہاری, یہ دو. کل بھی ایک سے بات کرائی بڑے محترم صاحب سے, ریگستان میں بڑا ادارہ ہے وہاں پر. میں نے کہا حضرت اس کی تو ان کی اردو تو بہت اچھی ہے. ارے بھائی یہ اشرف مدارس میں تخصص کیا ہے, مفتی منیر میاں ہے, اور تم 100% اس کو جانتے ہو, خانقاہ میں زیادہ آتے تھے. یہ فرمایا تم لوگ یہ کیسی اردو بول رہا ہے, میں اچھی بول رہا ہے, تو کیوں نہیں بولتا بنگلہ دیشی میں. آپ کیا کوئی سکھانے والا وہ نا, جو سکھانے والے ہیں جیسے پشتو دوست ہیں, 4-5 جملے سکھائیں. آپ سکھاتے کیوں نہیں ہیں؟ پھر ہم آپ کو گالیاں کیسے دیں گے, آپ تو سمجھ جائیں گے. تو یہ بنگلہ دیش والے ساتھی بھی نہیں سکھاتے. بہرحال تو حضرت سرکار سے 2-3 جملے آپ کے پاس یاد ہوئے تھے. کھانا کھائیشو, بیشو بیشو بیشو, ہر ایک سے. کھانا کھایا, بیٹھو بیٹھے بیٹھے, کھانا کھایا, بیٹھے بیٹھے. عجیب ماشاءاللہ. کل ماہانہ جوڑ تھا, پتہ نہیں کتنے پورے بنگلہ دیش سے لوگ آئے ہوئے تھے, سب کا کھانا فری الحمدللہ. خیر, تو بیوی اس نے دیکھا باہر 4 عدد سالے کھڑے ہیں. ایک جو ہے نا جوڈو کراٹے کا ایکسپرٹ تھا, فوں فوں کر رہا تھا. ایک ڈپٹی کمشنر تھا, ہے جی. اور ایک جو ہے وہ جناب ڈنڈ بیٹ لگا رہا تھا, ریسلر تھا. اور ایک کی بڑی بڑی مونچھیں تھی. مونچھوں کے لیے کیا ہے بخاری شریف میں, سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مونچھیں پست تھیں. نمبر 2 حدیث پاک کہ بنی اسرائیل کی عورتیں زنا میں مبتلا ہو گئیں بڑی مونچھ کی وجہ سے. نمبر 3 جو بڑی مونچھ رکھتا ہے حدیث پاک ہم میں سے نہیں, یا اللہ اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے نا دل لرز جائے گا. مونچھوں کو اکھاڑ کر پھینک دیں گے. محبت کی بازی و بازی دانش, محبت کی بازی و بازی دانش کے خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے. محبت کی بازی و بازی دانش کے خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے. جاؤ ہنستے رہو, قیامت کے دن تم کام نہیں آؤ گے. ہم اللہ کے لیے داڑھی رکھتے ہیں. سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام 1 لاکھ سے کم و بیش زیادہ تھے, سب کی داڑھی تھی. 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ رضوان علی مجمعین تھی, سب کی داڑھی تھی. بغیر داڑھی والے سے نکاح پڑھائیے, بغیر داڑھی والوں سے بچے کے کان میں اذان تکبیر دلائیے, بغیر داڑھی والے کو پیچھے جنازے نماز پڑھیے, بغیر داڑھی والے کے پیچھے نماز پڑھیے. حضرت ہنستے تھے, فرمایا میاں پیدائش سے لے کر موت تک تو مولویوں سے واسطہ پڑتا ہے, انہیں کو حقارت سے دیکھتے ہو. نعوذ باللہ, اللہ معاف فرمائے. داڑھی رکھنے سے اللہ تعالیٰ کی دوستی گاڑھی ہو جاتی ہے, مضبوط ہو جاتی ہے. آپ سب بتانا, آپ کو پتا ہے میرے سوال آسان ہوتے ہیں. ہم اپنے پیارے کو پیاری چیز دیتے ہیں یا گھٹیا پیاری؟ تو اللہ کے سب سے پیارے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو پیارے کو پیاری چیز ملی نا. اگر داڑھی کے رکھنے سے چہرہ بدنما ہوتا تو یہ سنت واجب والی یہ سنت نہ ہوتی ہے. آپ خود دیکھو نا, اب اگر داڑھی رکھا ہوا ہے اور فرض کرے چوری کرتا ہے, تو کیا بغیر داڑھی والوں کو چوری کی اجازت ہے؟ داڑھی رکھ کر غیبت کرتا ہے, حرام کام کرتا ہے, ماں باپ کو ستاتا ہے, بیوی کو ذلیل کرتا ہے, تو کیا بغیر داڑھی والے کو اس کی اجازت ہے؟ داڑھی رکھنے سے غیبت اور زنا اور بدماشیاں معاف نہیں ہوں گی. داڑھی رکھنے سے 24 گھنٹے کے بڑے گناہ سے بچ جائیں گے. بس یہ ہے. مونچھوں کا حدیث پاک بتایا نا, جو بڑی مونچھ رکھتا ہے ہم میں سے نہیں, یعنی ہمارا نہیں. بڑی مونچھ کیا فتویٰ ہے؟ یہ ہونٹوں کا آخری کنارہ ہے نا, یہ آخری کنارہ, یہ اگر چھپ جائے تو بڑی مونچھ ہو جائے گی. اور ابھی اگر اول نمبر نہیں چاہیے تو کم از کم پاسنگ نمبر تو آ جائیں. فتویٰ کیا ہے؟ مکروہ تحریمی عملاً حرام, یہ کنارہ چھپ گیا تو, اور خلاف سنت. چوتھی حدیث پاک مظاہر جدید جلد نمبر 1 صفحہ 175, اے ابو عبداللہ مونچھوں کو پست رکھنا, اس پہ قائم رہنا, اور جنت میں مجھ سے ملنا. ایک روایت ہے حوض کوثر پر مجھ سے ملنا. یہ کیا ہے؟ اللہ معاف فرمائے, اس کو مجھ کیا ہمیں دے دے. کچھ علاقے ایسے ہیں کہ مجھ نہیں تو کچھ نہیں, غلط بات کرتے ہیں, سنت نہیں تو کچھ نہیں. مجھ میں عزت ہے, جھوٹ بولتے ہیں آپ. قرآن پاک میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, عزت والا وقار والا ہے وہ جو گناہ نہیں کرتا. گناہ ہو جائے توبہ کر لیتا ہے, پھر یہ اللہ کا ہی دوست ہے, پھر اللہ کا دوست ہے. الحمدللہ کتنی آسانی ہے آپ سوچو دوستوں. سردار اللہ معاف فرمائے, ایک علاقے سے ایک صاحب آتے تھے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. اللہ اکبر, اتنے بڑے بڑے بال, یہاں تک داڑھی, کچھ حصہ تو شادی شدہ کو کچھ حصہ, یہاں تک داڑھی, بال اتنے بڑے بڑے, مونچھیں بڑی بڑی.
تو کچھ دنوں کے بعد ماشاءاللہ مونچھیں غائب، داڑھی آ گئی، کچھ عرصے میں بال سنت کے مطابق ہو گئے. یہ صاحب مجھ سے بہتے ہیں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کلات سے آتے ہیں. پھر کچھ عرصہ پہلے اپنے ایک دوست کو لائے تھے، اتنی بڑی بڑی مونچھیں تھی، اللہ معاف فرمائے، اتنے بڑے بال تھے. میں نے کہا بھائی جب آپ وقت لگانا چاہتے ہیں نا اپنے دوست کو تو پھر مونچھیں اڑانی پڑیں گی، یا اول نمبر کرنا پڑے گا یا پاسنگ نمبر، بال سنت کے مطابق کرنے پڑیں گے. تو وہ دوست کہنے لگے ابراہیم کلات کے کہ ہمارے یہاں جو مونچھیں اڑاتا ہے نا اس کی بھی شادی نہیں ہوتی. میں نے کہا بھائی ہم تو قرآن پاک حدیث مبارکہ پر ایمان لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ایمان لائے. تو کہنے لگا پھر، تو میں نے کہا آپ کی مرضی ہے، ہم نے تو نہیں کہا وقت لگاؤ. تو جو مہمان تھے نا اس نے کہا کہ یہ کنارہ جو ہے وہ میں کھول دوں؟ ہاں کھول دیں کنارہ. تو ابراہیم نے روک لیا اس کو، کہ تو کدھر جاتا ہے، شادی نہیں ہوگی. میں نے کہا ابراہیم آپ تو طاقت والے ہیں لیکن گھونسا ماروں گا. ایک خود عمل کرتا ہے اس کو روکتا ہے، مکروہ تحریمی حرام میں مبتلا ہے یہ، اور آپ اس کو روک رہے ہو. یہ اٹھ گیا، واپس آیا، مونچھیں صاف، مونچھیں صاف، ماشاءاللہ. یہ تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا ابراہیم بولے گا تیری گردن اڑا دوں گا، وہ مستیاں زیادہ کرتے ہیں وہ. کلات چلے گئے، چوتھے دن شادی ہو گئی ماشاءاللہ، چوتھے دن شادی ہو گئی، اللہ رحم فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ داڑھی کے بارے میں بتا رہا تھا. تو وہ جب شوہر گھر میں چیخیں مار رہا تھا نا تو پھر آئینے میں دیکھا، اس شیشے میں دیکھا کہ ایک جو ہے وہ جوڈو کراٹے ایکسپرٹ، ایک ڈپٹی کمشنر، ایک ریسلنگ کر رہا تھا، ایک کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں. میں نے اس لیے بتایا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ مونچھیں رکھنا ضروری ہے، اس لیے اتنی محنت کرنی پڑی اللہ کی رحمت سے. تو ایسی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور ایسے ایسے کر رہا تھا. یہ صاحب جو تھے نا جو اس میں پاگل ہو رہے تھے، بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے، بلڈ پریشر نیچے ہو گیا ہے، شوگر ڈاؤن ہو گئی ہے، اللہ کے حکم کے سامنے شوگر کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ جو بیوی پر گالیاں دے رہا تھا نا، دروازہ نہیں کھولا، بیوی کے ٹھڈی پر ہاتھ رکھ کر میری جان میں تجھ پر قربان، انڈا کھلائے گا، مرنڈا پلائے گا، انڈا کھلائے گا، پراٹھا کھلائے گا، انڈا کھلائے گا، ڈنڈا نہیں مارے گا. باقی تین بھائی کی فکر نہیں ہے، لیکن تھانے دار جو ہے نا مجھے ایسے ایسے کر رہے ہیں نا، ایک ڈنڈا ہوتا ہے تیل میں ڈوبا ہوا تھانے میں، اس پہ لکھا ہوتا ہے آجا مورے بالما تیرا انتظار ہے. اب کہاں سے عقل آ گئی؟ غصہ حرام ہے دوستوں. جو غصہ نافذ کر سکتا ہے حدیث پاک کا مفہوم اور نافذ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر غصہ نافذ نہیں کریں گے. محترمہ تو صرف میری بیوی نہیں ہے، اللہ کی بندی بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارشیں بھی ہیں. اللہ کی سفارش میں اس پر سلوٹ کرتا ہوں. آج تک جتنا میں نے تمہیں ستایا ہے معاف کر دے، پٹائی کی ہے معاف کر دے، ہدیہ بھی لاتا ہوں ابھی. آئندہ میں مر جاؤں گا انشاءاللہ اللہ کی سفارش کے پیچھے غلط نہیں چلوں گا. آپ گھر جنت بن جاتا ہے نمونہ، وہ جنت نہیں، سکون چین اطمینان. یہ اللہ کی بندی ہے، نوکرانی نہیں ہے. ظلم کرنا، اس پر ستانا، چیخیں مارنا. میں بڑی پوسٹ کا ہوں، ہاں جی. جب میں ہائی وے پر ہوتا ہوں تو گن یہاں لٹکی بھی ہوتی ہے، لٹکی ہوگی ہمارا کیا واسطہ بھائی. ہاں ایک صاحب یہاں موجود ہیں، ہمارے ساتھی حیدرآباد سے آ رہے تھے یہاں پر بیان سننے کے لیے، تو اچانک موٹر وے پولیس نے روک لیا ان کو. اب یہ حیران کہ مسئلہ ہے، پتہ نہیں کیوں روکا انہوں نے. تو وہ صاحب جو ہے نا، جو بڑے افسر، شرعی داڑھی، مونچھیں صاف، گورنمنٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، ٹخنا کھلا ہوا ہے ماشاءاللہ. کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ تو انہوں نے میرا نام لیا کہ میں آپ لوگوں کا پیر بھائی ہوں، کہ آپ نے غلطی نہیں کی، روکا. کہ ہمارا تو پاجامہ ہی خراب ہو گیا، آپ نے ایسے روک لیا، اور گن ون لگی بھی ہے. تو کیا بیوی کو ڈرائے گا؟ بیگم صاحبہ رانگ سواری لے رہے ہیں آپ جو ہے نا رانگ سائڈ سے آ رہے ہیں، گھڑ گھڑ کر دوں گا، آپ کا ویٹ زیادہ ہو گیا ہے اور اس پر کیا کیا رشوتیں چلتی ہیں، ویٹ صحیح کرو اپنا. کرے گا یہ؟ میں اپنے دفتر کے اندر رہ بڑا ہے، مجھے نہیں پتا بیگم صاحبہ کو خوش رکھتا ہے نہیں رکھتا، لیکن ابھی تک لکھ کر نہیں دیا کہ میں خوش رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں. لکھ کر دو نا جب پتا چلے. تو حضرت مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست پیش کی کہ مجھے بیعت کر لیں. فرمایا آپ نے دورہ غیر مقلدین سے پڑھا ہے، دارالعلوم دیوبند میں دورہ پڑھے دوبارہ 1 سال کا. واپس آئے حضرت بیعت فرما لیجئے. میں نے یہ سند ہے، میں نے دورہ حدیث لے لیا بخاری شریف وہاں سے. فرمایا 40 خط لکھو اصلاح کے، 1 دن میں لکھو چاہے 40 دن میں لکھو، کٹ 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 اصلاح کے، لو افیئرس کے نہیں. ہاں بیوی کو خط لکھنا یہ نہیں. اور حضرت بیعت کر لیجئے. فرمایا اپنے قرآن پاک کسی قاری صاحب سے پڑھ کر تصحیح کرائیں کہ آپ کا قرآن پاک صحیح ہے. حضرت حاضر، قاری صاحب ان کے شاگرد. حضرت میں کیسے لکھوں، میں تو خود آپ کا شاگرد ہوں.
عالم اسلام کی بڑی شخصیت ہے، جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، کہا وہ بھائی جو بھی ہے تو میرا قرآن پاک سن بابا، قرآن پاک سنا، لکھ کر دوں۔ پھر آئے حضرت بیعت فرما لیجئے، فرمایا بیوی سے لکھوا کر لاؤ کہ یہ مولانا مجھے خوش لگتا ہے۔ یہ ہے نل و نام الفت جو خودداریاں ہیں۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں حافظ عالم مفتی بننا فرض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا پیارا بننا فرض ہے ہر مرد اور ہر عورت مسلمان کو۔ اور کیسے بنیں گے اللہ والا؟ فرض، واجب، سنت موقعہ، گناہ نہیں کیا، معافی مانگ لی، خلاص۔ فرمایا اپنی بیوی کے پاس ہے مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، جو ہو گیا معاف کر دے۔ ہاں، اور یہ سوچو کہ اب دل میں اللہ آتے ہیں تو جو اب تک ہوا معاف کر دے۔ بیوی ہنسنے لگی کیونکہ ماشاءاللہ محبت سے رہتے ہیں، لکھ کر دیا۔ پھر حضرت خانوی رحمۃ اللہ کو بیعت کیا۔ جناب، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو میں مجھوں کے لیے کہہ رہا تھا نا، محبت کی بازی وہ بازی ہے، دانش کی خود ہار جانے کو چاہتا ہے، دل ہار جانے کو جی چاہتا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ قرآن پاک کا معاملہ ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو کھینچ لیتے ہیں اپنی طرف۔ میں یہ سمجھتا ہوں، اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے مرنا نہیں ہے۔ نمبر 2، میں یہ سمجھتا ہوں کہ داڑھی، نماز، بیان یہ پورا دین ہے۔ خدا کی قسم یہ پورا دین نہیں ہے، یہ دین کا اتنا حصہ ہے، اتنا۔ باقی کیا ہے؟ معاشرت، آداب، ماں باپ کے معاملات، حقوق واجبہ، ایک نظر خراب نہ کرنا، دل میں گندے خیالات نہ لانا، گناہ کے درمیان مشرق مغرب کا فاصلہ ہو جانا، ہر کام سنت کے مطابق۔ داڑھی ہے، بیٹیاں ناچ رہی ہیں، سکھر میں ناچ رہی ہیں، بغیر محرم کے گئی ہوئی ہیں، شادی میں ناچ رہی ہیں، تو میں نل و نام الفت جو خودداریاں ہیں، بڑی ذلتیں، بڑی خواریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ یہ کھینچنا، میرے دوست رات کو بھی عرض کر رہا تھا کہ اگر بابا یہ کہے کہ میرے بریف کیس میں 50 کے نوٹ ہیں، چاکلیٹ ہے، بسکٹ ہے، اس کا مطلب بچہ مجھ سے مانگے۔ ربا کا یہ فرمانا کہ اللہ جسے اپنا بنانا چاہتے ہیں اسے جذب فرما لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں، یہ ہماری اشارہ ہی ہے، ہمیں حکم ہے کہ اللہ سے جذب مانگو۔ جذب کے بغیر کوئی اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ جذب جس کا امام ہوتا ہے اونچا اس کا مقام ہوتا ہے، نفس جس کا مقام ہوتا ہے نیچے اس کا مقام ہوتا ہے۔ یہ ایک گاڑی ہے گھر کے سامنے کھڑی ہے، کل بھی ایک واقعہ بعد میں بتاتا ہوں، AEJ 649، AEJ 649، AEJ بعض لوگوں کو یاد نہیں تھا نمبر، 649۔ پڑوس میں بھی بیمار ہیں ماں باپ، سامنے بھی بیمار ہیں، کونے والے بھی بیمار ہیں بہت زیادہ، تو جس کی گاڑی ہو وہاں سے ہٹا لیں۔ واقعہ کیا بتاؤں، کل ایک صاحب یہاں سے گئے، اس کو جن کو جلدی واپس آنا تھا، یہاں ضروری کام تھا، تو ان کا فون آیا، حج کے لیے گئے تھے 4 افراد، تو ٹیلی فون آیا کہ ہمارے گاڑی کے پیچھے گاڑی اس طرح کھڑی ہم نکل نہیں سکتے، 20 منٹ ہو گئے۔ ہوتے ہوتے پتہ کیا تو وہاں گئے تو خاتون نے کہا آ رہے ہیں گاڑی ہٹانے کے لیے۔ پونے گھنٹے کے بعد وہ صاحب آئے، برے برے جملے ان سے کہے، سخت برے برے جملے، حالانکہ دوسری جگہ موجود تھی، کہ آپ لوگوں کو سبق سکھانا تھا۔ پونا گھنٹہ، اب اس کے دل کا حال آپ سمجھنے کیا ہوگا۔ جو تربیت یافتہ ہو وہ کبھی بد دعا نہیں دے گا، کبھی بد دعا نہیں دے گا، لیکن اتنا غم تھا انہوں نے مجھے بتایا، میں نے کہا معاف کر دو آپ، گندے گندے جملے، چیخیں۔ حالانکہ آپ جب احادیث مبارکہ سنیں گے اخلاق کے بارے میں، اور قرآن پاک میں غیبت سے بچنا، تجسس سے بچنا، ٹو لگانے سے بچنا، گناہ سے بچنا، اس کے بعد دل میں بہار آتی ہے۔ یہ خوش ہو گیا، بری بری بات، میں نے کہا آپ نے کچھ بولا تو نہیں، کہ آپ بالکل چپ تھے، بس یہی ہے۔ لیکن آپ سوچو پونا گھنٹہ کسی ڈاکٹر کی گاڑی ہوتی، پیشنٹ کی گاڑی ہوتی تو، لیکن حدیث پاک ہے اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کامل ایمان اس کا جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ جی وخیارکم خیارکم لنسائہم، اس میں بھی بہتر وہ ہے جو بیوی سے اچھے ہیں۔ تو جو محبت کی بازی و بازی دانش کی خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے، تو یہ جذب جو ہے نا، سب سے پہلا کائنات میں جذب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہوا تھا، ابھی نبوت کا اعلان ہوا نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شام گئے بزنس کے لیے، وہاں خواب دیکھا، حضرت والا فرماتے ہیں کہ ایک راہب سے پوچھا، غیب کا علم کسی کو نہیں ہوتا، سب کو پتا ہے، راہب نے کہا آپ کا نام؟ ابو بکر۔ کہاں سے آئے ہو آپ؟ مکہ مکرمہ سے۔ اچھا، قبیلے کا نام کیا ہے؟ قریش۔
کہا ہمیں غیب کا تو علم نہیں، ہماری کتابیں بتاتی ہیں ان قریب اللہ کے سب سے لاڈلے اور پیارے آخری نبی جن کے ہاتھ میں شفاعت اور حوض کوثر یہ اعلان کریں گے نبوت کا، آپ ایمان لاؤ گے، ان کی زندگی میں ان کے آپ وزیر بنیں گے، ان کے بعد ان کے آپ خلیفہ اول بنیں گے۔ یہ غیب کا علم نہیں ہے، پہلے سے بتا دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ خواب کسی کو نہیں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان، یہ کس پر عرض کر رہا ہوں، میرے گناہ میرے گناہ میرے گناہ، میں گندہ ہاں صحیح ہے، ہم بھی ہیں، کلو بنی آدم خطا میں ہم بھی آتے ہیں، لیکن مایوس اور بار بار کہنا میں گناہ بھائی گناہ یاد کرنے کے اللہ نے پیدا نہیں کیا، اپنی فرما برداری اپنی یاد اور اللہ سے باتیں کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ سے ہم کیا بات کریں گے بھائی؟ قرآن پاک کی تلاوت۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عجیب بات یاد آ رہی ہے، فرمایا کسی کو پرائم منسٹر پریزیڈنٹ سے ملنا ہے کتنے برس لگتے ہیں، اور حرام کتنا دینا پڑتا ہے چمچوں کو، کتنا انتظار، کئی اپوائنٹمنٹ کینسل ہوتے ہیں، اس کے بعد 3 منٹ یا دعا ترے آؤٹ۔ فرمایا اس حساب سے کہ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ سے بات کرنے کے لیے برسوں لگ جاتے ہیں، اس حساب سے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے 250-300 سال تو چاہیے۔ لیکن سبحان اللہ ہے بندے، وضو کر کے قرآن پاک اٹھا چوم رب سے باتیں کریں، شیخ وضو ہے ہی نہیں تو آپ زبانی قرآن پاک پڑھ لیں جو یاد ہے، اللہ سے باتیں کر لیں۔ فرمایا اے رات کو جاگنے والوں، اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ مجھ سے آدھا گھنٹہ بات کیوں نہیں کی، اے اللہ آپ سے بات کرنا کیا ہے، ارے بندے تلاوت کرتا تو اپنے رب سے باتیں کرتا، ایک گناہ میں زمین سے نیچے تک گرا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر کلمہ پڑھ لو، میں آخری نبی ہوں۔ عرض کیا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ یہ اعتراض نہیں ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ آپ مردے کو زندہ کیسے کریں گے، تو یہ تو قیامت تک کے لیے آ گیا نا قرآن پاک میں، 4 پرندوں کو لو اور مکس کر دو ان کا جو بھی ہے، اور پھر حکم کرو گوشت سے مل کے پڑ لگ کر چون چون کر کے آ جائیں گے جناب۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ وما من دابۃ فی الارض، ہر جاندار کے رزق اللہ نے احسان اپنے ذمہ لیا، کیسے؟ روح المعانی میں وہ عجیب واقعہ لکھا ہے، وہ گھڑی بھی دیکھ رہا ہوں، عجیب واقعہ لکھا ہے، یہ تو جلدی بتا دیتا ہوں۔ وہی آئی کہ اپنا عصا چٹان پہ ماریے، چٹان 2 ٹکڑے، پھر ماریے 2 ٹکڑے، پھر ماریے 2 ٹکڑے، 3 چٹان کے بیچ میں ایک کیڑا پتا کھا رہا تھا اور اللہ کی حمد و ثنا کر رہا تھا، سبحان من یرانی وَيَعْرِفُ مَكَانِي وَيَذْكُرُنِي وَلَا يَنْسَانِي، ارے پاک ہے وہ اللہ جو مجھے یاد رکھتا ہے، 3 چٹان کے بیچ میں مجھے رزق دے رہا ہے، پاک ہے وہ میرا اللہ مجھے دیتا ہے، بھولتا نہیں ہے۔ مولانا عبدالحمید صاحب دامت برکاتہم ساؤتھ افریقہ کے حضرت کے اجازت یافتہ ہیں، ان کا UK میں بیان ہوا، جب بیان ہوا ختم تو بعض لوگوں کو سوال کرنے کا مرض ہوتا ہے کہ حضرت وہ تو تفسیر روح المعانی دنیا کی بڑی تفسیر عربی زبان کی، آپ کی بات تو صحیح ہے حضرت، لیکن ایکسکیوز می یہ 3 چٹان کے بیچ میں آکسیجن کہاں سے آئی؟ اب بتائیے کہ اللہ پوچھیں گے کہاں سے آئی؟ جب اللہ کی تعریف ہو رہی ہے اس کے بعد دھیان نہیں ہے، وہاں عبدالحمید صاحب ہنسے، فرمایا انڈے کے اندر چوزے کو آکسیجن کون دیتا ہے چاچا؟ ہاں کون دیتا ہے بتائیے نا، آکسیجن کون دیتا ہے چوزے کو؟ اللہ۔ پھر ماں کے پیٹ میں جیسے ہارٹ بیٹ آئی آکسیجن شروع ہو گئی، رزق شروع ہو گیا، وہاں کون فیڈ بیک دیتا ہے؟ اب وہ ہنس رہے ہیں نوجوان صاحب، ہاں کیڑا لگتا ہے لکڑی کے اندر، دیمک لگتی ہے، گئی کہاں سے؟ اندر لکڑی ٹوٹ گئی جناب۔ ایک آدمی نے امرود خریدا 10 روپے کا، کھولا تو اندر سے کیڑا نکلا، کیڑا کیسے اندر گیا؟ مزے سے کھا رہا ہے امرود کو بغیر پرمیشن کے، وہ دکاندار کے پاس گیا، آپ لوگ بھی گڑبڑ کرتے ہو یار، 10 روپے کا امرود لیا اس میں سے کیڑا نکلا، کہا بھائی 10 روپے میں کیڑا نکلے گا الٹو گاڑی نہیں نکلے گی۔ یار اللہ کے احکامات کے بیچ میں اگر مگر کرنا، میں تو شراب پیتا ہوں مجھے تو نشہ نہیں آتا، تو گدھے کا پیشاب پیتا ہے تجھے نشہ نہیں آتا، ہم کیا کریں اس کو؟ کہاں لکھا ہے قرآن پاک میں؟ جس رب نے حرام کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرام کیا، اس میں لکھا ہے کہ تمہارے کو نشہ نہ آئے تو تم جتنا پینا ہے پی لو، نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے۔ اور یاد رکھنا قرب قیامت کی نشانی یہ بھی ہے کہ شراب عام ہو جائے گی۔ بہرحال جس کی بات کر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اب اللہ کے آخری نبی ہیں، فرمایا ابو بکر میرے نبوت کی دلیل تیرا وہ خواب ہے جو تو نے شام میں دیکھا تھا، کسی کو نہیں بتایا تھا، میرے رب نے مجھے بتا دیا۔ عشق بار آنکھوں سے لپٹ گئے، کلمہ پڑھا، پیشانی مبارک کو بوسا دیا، یہ جذب قیامت تک کے لیے ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ریسلر تھے پہلے، آج تو ہم اپنے بچوں کا نام جنید رکھتے ہیں جناب، اللہ کے پیارے ایسے ہی آج تک سنا فرعون کسی کا نام ہو کافروں میں بھی،
ابو جہل سنا، ابو لہب سنا، ایسے مردود ہیں یہ لوگ. اور آج 1400 برس گزر گئے. یہ کون ہے؟ میرا نام جنید ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ مولانا حضرت علی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. 1400 برس ہو گئے اللہ کے کرم سے. تو بہرحال تو ایک گورنمنٹ کے پہلوان تھے، بڑی رقم ملتی تھی ان کو انعام میں. ایک دن ایک بوڑھے نے چیلنج کر دیا، سن لے ہے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کے وہ آپ ہی بدلاتے ہیں. نہ میں دیوان و ازر نہ ذوق اریا نہیں، کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و گریباں سے مجھے. بوڑھے نے چیلنج کر دیا. اب ہلغلہ مچ گیا. گورنمنٹ کے پہلوان تھے، انکار کیا کریں گے. بڑے بڑے اس وقت کے منسٹر لیول کے لوگ، امیر لوگ آئے، کچا کچ اسٹیڈیم بھرا ہوا. اس وقت کا اسٹیڈیم تھا، جو بھی تھا ہوگا. اب حضرت جنید بغدادی آ رہے ہیں، پہلوان قد ایسا، اور ایک بوڑھا آ رہا ہے بیچارہ. کہا جنید ایک بات میری کان میں آپ سنیں گے؟ سن لے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی آپ بتلاتے ہیں. 35 سال میں نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 22 سال، 2 سال حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، 11 سال حضرت شیخ الحدیث ترجمان اکابر شاہ عبد المدین بن حسین صاحب دامت برکاتہ کی کتابیں اور بیانات سے بڑے بڑے زانیوں کو اللہ والا بننا دیکھا ہے. بڑے بڑے شراب خور، ماں باپ کے ستانے والے، بیوی پر ظلم کرنے والے، حرام کھانے والے، اللہ نے ان کو جذب فرمایا. اپنے لیے رونا آتا ہے کہ یا اللہ سامنے والے جذب ہو رہے ہیں، او لیول کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو فکر کر رہا ہے کہ ناراض نہ کروں. کل جمعرات تھی، آخر تک لوگ تھے، اس میں طلباء زیادہ تھے، کئی ڈاکٹر، انجینئر، ماشاءاللہ شرعی داڑھی. ابھی بھی جو سامنے میرے ڈاکٹر بیٹھے ہیں ان کا بیان ہوتا ہے مدرسے میں، شیخ الحدیث اور محتمم صاحب نیچے بیٹھتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں لیکن کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر ہیں. آپ ان کی کلینک پر جائیں، آپ کہیں گے ہم ہاسپٹل میں آئے ہیں یا ہم مدرسے میں آئے ہیں. یہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں. اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کیا، دوستی کا دروازہ بند نہیں کیا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا کیا آپ کو کہنا ہے بتائیں. کہا جنید میں سید ہوں. میرے دوستوں سید کا مطلب یہ سردار ہے ہمارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون مبارک ہیں. ابھی ہمارے حضرت شاہ عبد المدین بن حسین صاحب دامت برکاتہم نے 2 واقعے سید کے سنائے کہ شیخ العرب والعجم نے سید کے بارے میں کیا نصیحت فرمائی. صدیقی کا مطلب کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تک بات جاتی. عثمانی کا مطلب کیا ہے؟ علوی کا مطلب کیا ہے؟ فاروقی کا مطلب کیا ہے؟ زبیری کا مطلب کیا ہے؟ میرے دوستوں ایک بار اللہ نے زندگی دی ہے، اسی میں اللہ والا بننا ہے. گناہ بہت سارے کر بیٹھی ہے، ہون پیشی تو ڈر دی ہے. جنید تو اگر یہ کشتی ہار جائے تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے انعام ملے گا، میری زندگی صحیح گزرے گی، بچے بڑے ہو جائیں گے. اب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہی بات ہے، سن لے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی آپ ہی بتلاتے ہیں. رک گئے. دل میں فیصلے کیا ہے؟ کہا بابا آپ جیتیں گے، فکر نہ کریں آپ، میں نے سودا کر لیا، آپ سید ہو، میں نے سودا کر لیا. نورا کشتی شروع ہوتی ہے، ایسے کر کے مکہ لاتے ہیں، یہاں آ کے آستے کر دیتے ہیں. موبائل تو نہیں آپ کے ہاتھ میں بھائی؟ اس کے ہاتھ میں موبائل تو نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کیا کرتے ہیں؟ ڈر لگتا ہے، کالا رنگ دیکھا بس موبائل سمجھا، حالانکہ وہ ڈائری میں لکھ رہا ہے، لکھے اچھا ہے آگے سنا ہے. یہ کوئی ڈائجسٹ کی باتیں تھوڑی بتاتا ہوں یہاں، یہ امانت ہے، یہ ہے دین کی، یہاں ڈائجسٹ کے واقعات نہیں بتائے جاتے. اب نورا کشتی شروع ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد جنید بغدادی رحمۃ اللہ نیچے اور بڑے میاں اوپر. اب جب نکلے ہیں تو گالیاں دے رہے ہیں لوگ، مذاق اڑا رہے ہیں، ہجڑا کہہ رہے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش، محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش کی خود آڈا نے وہ جی چاہتا ہے. اے اللہ آج کے بعد ہمارے گھر میں شرعی پردہ ہوگا، آج کے بعد ہمارے گھر میں اسکرین نہیں چلے گا، ناچ گانا نہیں چلے گا، حرام نہیں چلے گا، شرعی پردہ چلے گا. اللہ خوش ہوں گے. سارا کیا معاملہ ہوگا؟ جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا ازمی میری، ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. روتے روتے گھر چلے گئے اور نیند آ گئی. روتے روتے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت ہوئی. جنید تو نے میرے سید کے لیے اپنی عزت کو قربان کیا، میرا رب تجھے قیامت تک عزتیں دے گا. پہلوان تھے، ولیوں کے سردار بن گئے. وہ یار کتنے گناہ ہم نے کر لیے ہوں گے بابا، ملین بلین ٹریلین. میں اس سے آگے بڑھ کے بات کرتا ہوں. ریت کے ذرات جتنے، سمندر دریا کے ڈراپس جتنے، درختوں کے پتے جتنے بھی گناہ ہوئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے. اللہ صرف معاف نہیں کرتے، اللہ قرآن پاک میں اگر اصل مسئلہ ہے ہماری داڑھی کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بس سب سے آگے ہم نیک ہیں، نعوذ باللہ، اللہ معاف ہے، پھنس جاتے ہیں. پھر اللہ کی عظمتوں کا کون ادا کر سکتا ہے؟
کیا بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد ایک بار اللہ اکبر 3 بار استغفار، یا ایک روایت میں 3 بار استغفار، کس چیز کی معافی تھی؟ یہ اے اللہ آپ بڑے عظمت والے ہیں، ہم سے ادا نہیں ہوتا، آپ عظمت والے ہیں. اور ہم لوگ اسلام پھیرتے ہی موبائل کہ آسمان سے شاید رپورٹ آئی ہے کہ جمعے کی نماز قبول ہو گئی. دوستو ایک سانس اللہ کو ناراض کرنا دوزخ سے کم نہیں ہے. اللہ ہمیں بھی جذب فرمائے. اس کے بعد زندگی بدل گئی، دین کے کام میں لگ گئے. اور حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے باقاعدہ. یہ جذب کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، اس لیے دیر نہیں کرنی چاہیے. اور بھی حضرت عمر بن جموح آج کل رضی اللہ عنہ، یہ بڑے سردار تھے اور ہر سردار کے بعد اپنا بت ہوتا تھا. یہ بھی جذب ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر جا رہے تھے، آپ بتاؤ، اور کافر نہیں تھے کیا وہاں؟ آپ خود فیصلہ کر لو کیا کام کرنے جا رہے تھے. اللہ کی نظر رحمت پڑ گئی. جو خدا کی قسم کہہ کے کہتا ہوں، جو اپنے کو نیک سمجھتا ہے حرام کام کرتا ہے، اس کو پھر دین کی فکر بھی نہیں ہوگی. جب نیک بن گئے تو اب کیا چاہیے؟ نعوذ باللہ. نیک بننا فرض، نیک سمجھنا حرام. ہمارا یہی مصیبت ہے، اللہ معاف فرمائے. جہاں دیکھا بغیر داڑھی والا ہے، بس شروع ہو گئے داڑھی پر بیان کرنا. ویسے عام مجمع میں تو منع نہیں ہے. یہاں کوئی آتا ہے ملنے کے لیے، فوراً شروع ہو گئے. نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے. ایک بہت بڑی مسجد میں شب برات کے دن بیان تھا رات کو، تو ان کے بیٹے آئے دونوں، کہ ہمارے ابا جو ہے نا بغیر داڑھی والے کا گریبان پکڑ کر پہلی صف سے نکال دیتے ہیں. بڑے عالم بھی، مسجد بھی بڑی. میں نے آپ خود عالم ہے، یہ تو جائز نہیں ہے. پہلی صف میں کس نے منع کیا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ کب کیا کریں؟ ہمارے والد صاحب اس طرح کر لیتے ہیں. پھر اللہ نے 2-3 مثالیں دینے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. مجھے معلوم ہے کہ میری داڑھی موت تک ہوگی یا نہیں ہوگی، مجھے معلوم ہے میری داڑھی قبول ہے یا نہیں، مجھے معلوم ہے میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا نہیں ہوگا. جب اب بیان کرنے سے پہلے جو بیٹھے ہوئے تھے وہ دیکھ رہے تھے، میں خاموش تھا، آیت الکرسی پڑھ رہا تھا، اللہ سے معافی مانگ رہا تھا. اے اللہ جو آخر تک آئیں گے، چاہے اوپر ہو چاہے اور اوپر ہو، ان کے قدموں کو میں اپنی نجات کا باعث سمجھتا ہوں، یہ میرے دل میں اتار دے اور مجھے توفیق دے اللہ کہ اپنے آپ کو کروڑ درجے سب سے حقیر سمجھ کر پھر بیان کروں میں. تب تو صحیح ہے، ورنہ نعوذ باللہ بغیر داڑھی والا ہے تو گناہ ہے نا، وہ 24 گھنٹے کا گناہ ہے. لیکن گناہ کو سے نفرت واجب ہے، گناہ گار سے نفرت حرام ہے. کہ ابھی بیٹھے بیٹھے شیف کیا ہوا آدمی ارادہ کر لے کہ اللہ میں آج سے داڑھی رکھتا ہوں. جب میں عرض کر رہا تھا کہ جتنے گناہ ہوں معافی مانگ لیں، تو اللہ اگر فرماتے قرآن پاک میں جاؤ سب توبہ کے بعد معاف نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ یحب التوابین، مضارع سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ محبت فرماتے رہیں گے جب تک میرے جیسا سڑا ہوا معافی مانگتا رہے گا. اور حدیث پاک کیا ہے؟ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا پیارا ہے جناب. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہ کر لیا معافی مانگ لی وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. آج ہمارے پیارے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام جن کے قدموں کی خاک، فرماتے تھے میاں جب لا دمبا ہو گئے تو اپنے کو دمبا کہہ کو سمجھتا ہے. اللہ محبت فرماتے ہیں، بیٹھے بیٹھے کہہ دیا دل میں یا اللہ بس اب بہت ہو چکا، اللہ آج کے بعد آپ کو ناراض نہیں کروں گا، ہر سنت پر چلوں گا. آپ نے کونوا مع الصادقین کو، نیک لوگوں کی صحبت کو فرض کیا، میں نیک لوگ تلاش کروں گا، اپنے کو بناؤں گا، اپنے گھر پر محنت کروں گا. درود شریف پڑھ لیں اور آج جذب کی دعا بھی سب کر لیں. آپ لوگ خیال رکھنا بھائی، کتاب پڑھتے ہوئے گردن نیچی ہوتی ہے، یا دعا کے وقت پھر کوئی نیا آدمی تصویر نہ کھینچ دے، حرام کام کر لے، وہ بھی اللہ کے گھر میں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یا اللہ تعالیٰ مجھے اور اب سب کو معاف فرما. اے اللہ مجھ سمیت جتنے دوست موجود ہیں موجود نہیں، ہم سب مسلمانوں کو، ہماری اولاد، گھر والے، قیامت تک کی ضروریات کو معاف فرما. جذب فرما کر اپنی محبت عطا فرما، جذب فرما کر اپنا بنا لے. اے اللہ نیکوں کے بھی آپ اللہ ہیں، گناہ گار مجھ جیسے کے بھی آپ اللہ ہیں. اے اللہ اگر ہم جیسے گناہ گار کا کوئی اللہ ہے تو ہمیں بتا دیں، ہم وہاں معافی مانگ لیں گے. اے اللہ سب کے تو آپ ہیں. اے اللہ آپ نے خود فرمایا استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو. اے اللہ آپ نے تو حکم دیا نا، اللہ میں معافی مانگ رہا ہوں. اے اللہ ہم سب معافی مانگ رہے ہیں. اے اللہ تمام مسلمانوں کو معاف فرما دے. اے اللہ آپ نے قرآن پاک میں خود فرمایا کہ سائل کو مت جھڑکو، بھکاری کو بھیک دینا لینا منع ہے، مسجد میں مانگنا سخت منع ہے. لیکن اے اللہ آپ نے خود فرمایا سائل کو جھڑکتا تو کوئی نہیں. اعلان کرتا ہے کہ جہاں
بھیک نہ مانگے باہر چلے جائیں۔ اے اللہ جب آپ نے خود فرمایا کہ سائل کو مت جھڑکو، تو ہم آپ کے سائل ہیں نا یا اللہ۔ یا اللہ آپ نے انتم الفقراء فرمایا نا کہ ہم آپ کے فقیر ہیں دائمی، اور آپ نے بھیک کے لیے دونوں ہاتھ دے دیے، جوڑ دے تو پیالہ بن جاتا ہے۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں بڑی بڑی نعمتیں عطا فرما۔ اے اللہ آپ تو ایسے پیارے ہیں، ہمارا وجود بھی نہیں تھا، آپ نے ہمیں سور کتا نہیں بنایا، ہم نے آپ سے مانگا ہی نہیں تھا، آپ نے انسان بنایا، ہم نے آپ سے کلمہ نہیں مانگا تھا، آپ نے بغیر مانگے کلمے کی دولت دی، اتنا نعمتیں آپ نے دی ہیں۔ اے اللہ کس شکر ادا نہیں کر سکتے، معاف فرما دیں، آپ کی بے حساب نعمتوں کا بے حساب شکر کرتے ہیں۔ اے اللہ با وفا بنا، با خدا بنا، با حیا بنا، اے اللہ اپنی فرما برداری نصیب فرما۔ اے اللہ چند ٹکے تنخواہوں کے یا پروفٹ کے ہم ناراض نہیں کرتے سینئرز کو کہ ہمارے نوکری سے نہ نکال دیں، آپ سے بڑا کون ہے؟ اے اللہ ایسا ایمان، ایسا یقین، ایسی اپنی محبت، ایسا اپنا پیار، ایسا اپنا قرب، ایسا اپنے نام کا مزہ عطا فرما کہ زندگی کی ہر سانس جو آخری بچی ہیں اپنی ذات پاک پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اور سب کے رزق میں برکت عطا فرما، جن پہ قرضہ و قرضے کی ادائیگی غیب سے فرما۔ اے اللہ جن کا خسارہ ہو چکا ان کا خسارہ غیب سے مدد فرما کے پورا فرما۔ اے اللہ آپ سے ہم جذب کی بھیک مانگتے ہیں، یا اللہ آپ نے خود فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ آپ نے خود فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے آپ فرما دیں جنہوں نے گناہ کر کے جان پر ظلم کر لیا، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اے اللہ آپ کی رحمت سے مایوس نہیں، آپ کے فضل سے آپ کا فضل مانگتے ہیں، آپ کی رحمت سے آپ کی رحمت مانگتے ہیں، آپ کے فضل و رحمت سے آپ کی مشیت مانگتے ہیں۔ اے اللہ جذب مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، دونوں جانوں کی خوشیاں مانگتے ہیں۔ اے اللہ دونوں جہانوں کی نعمتیں مانگتے ہیں۔ اے اللہ یہ سب نعمتیں میں اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے مانگ رہا ہوں، جو دوست نہیں ان کے لیے مانگ رہا ہوں، اور اپنے گھر والوں کے لیے، اولاد کے لیے، رشتہ دار، پڑوسی، مسجد کے ساتھیوں کے لیے مانگ رہا ہوں۔ اے اللہ اپنی رحمت سے مجھ سمیت جو بیمار ہیں، چاہے یہاں چاہے ہاسپٹل میں چاہے گھر میں، سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ میرے ماں باپ آپ کے بعد آ چکے ہیں، ہمارے جتنے بھی آپ کے پاس آ چکے ہیں، یا اللہ سب کی مغفرت بے حساب فرما۔ اللہ خاتمہ ایمان پر نصیب فرما، اے اللہ خاتمہ ایمان پر نصیب فرما۔ سنتوں پر ایسا عمل کرا دیجئے کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھیں اور مسکرا کر فرمائے میرا امت ہی آیا ہے۔ اے اللہ ہر کام میں سنت شریعت کا علماء سے، مفتی صاحبان سے پوچھ کر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جی بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ پاکستان کی عالم اسلام کی یا اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ پاکستان کی عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم حفاظت فرما، اے رب کریم حفاظت فرما، تا قیامت پاکستان کو اور عزت عطا فرما۔ اے رب کریم اپنی رحمت سے جو آپ کے دشمن ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں اور ہدایت بھی نہیں ملے، ان کو تباہ و برباد کر دے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ان پر اپنے عذاب کا کتا مسلط فرما دے۔ اے اللہ پوری دنیا میں اسلام کو غالب فرما، کفر کو مغلوب فرما۔ اے اللہ آپ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل، کہ کفار مثل چورپائے کے ہیں، اس سے بدتر ہیں۔ اور یا اللہ کتابوں میں لکھا ہے، جو کفار کا حدیث پاک میں بھی ہے کہ جو کفار کی تعریف کرتا ہے تو آپ کو جوش آتا ہے، عرش اعظم ہل جاتا ہے۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں کہ آپ کے دشمنوں کی تعریفیں کریں۔ اے رب کریم ہمیں معاف فرما دے، جو آپ تک ہم نے ان کی تعریفیں کی وہ تو ہماری نقل نہیں کرتے، ہم ان کی نقل کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے دل میں جو جو جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما دیجئے، اپنا خاص تعلق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ خاتمہ ایمان پر نصیب فرما، میرے اور جس کے دل میں جو جو جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔